تو جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور بیٹے کی خوشخبری دے دی، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہاری کیا مہم ہے، یعنی کس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو فرشتے بولے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم اور گناہگار قوم کی طرف، یعنی ہمیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، کہ ہم نے ٹھہرا لیا کہ وہی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی قوم کے لوگوں کی طرح جس بدفعلی میں وہ مبتلا تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ اسی کام میں مبتلا تھی، یا خوش تھی ان کے کام پر، یا ان کی دلالی کرتی تھی، جو بھی تھا بہرحال۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام پر نہ تو ایمان لانے والی تھی، نہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو مانتی تھی، نہ اس کو یقین تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اس قوم مجرم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ آل لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، باقی سب حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان بردار اور ایمان لانے والے تھے۔ اس وجہ سے فرشتوں نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے سب کو ہم بچا لیں گے عذاب سے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچ سکے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اجنبی لوگ ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا وجلون، کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اور ان کے گھر والوں نے ان کو دیکھا کہ ہمارے پاس مہمان ہیں لیکن اجنبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو وہ فرشتے بولے کہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے، یعنی آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں، آپ کی قوم والے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور بدفعلی میں مبتلا تھے، تو اس کام کا ہم فیصلہ کرنے کے لیے اور ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس پکی بات، سچی بات، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہنے والے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سو نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ تنبیہ کی کہ آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں تاکہ ان لوگوں پر ہم عذاب نازل کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دی یہ بات کہ ان دابر ہؤلاء، کہ ان لوگوں کی جڑ کٹے گی، مقطوع، یعنی ان کی جڑ بالکل کٹ جائے گی، ان کا ملیہ میٹ کر دیا جائے گا، قلع کما کر دیا جائے گا، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے قریب، رات کے وقت صبح کے قریب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ تو جب یہ فرشتے آئے تو وہ بھی انسانی شکل میں تھے، تو ان لوگوں نے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، تو لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ غلط نیت سے آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، سو مجھے رسوا مت کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَلَا تُخْزُونِ،
اور میری آبرو مت برباد کرو، میری عزت مت برباد کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، بولے کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ جہاں والوں کی حمایت نہ کریں؟ یعنی اب آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار منع کر رہے ہیں کہ لوگوں کی حمایت نہ کریں۔ قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں، میں بحیثیت نبی ان کی والد کی جگہ ہوں، تو یہ جو میری بیٹیاں ہیں قوم کی، ان کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، آپ کی بیویاں ہیں۔ روکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک، اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں سے کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی زندگی پر قسم نہیں کھائی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعمرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو ہم اگر قسم کھاتے ہیں دنیا میں تو اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ہماری بات میں کوئی شک نہ کرے، ہماری بات پر لوگ یقین کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے نہیں کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی میری بات پر یقین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ ان چیزوں کی عزت اور ان کے شرف پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں اتنی عزت والی ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کی قسم کھائے، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، مجید ہے، اس طرح بے شمار صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یا انسان ان کی قسم کھائے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی قسمیں اور بتوں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ یعنی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اور اس وقت کھاؤ کہ جب تم اپنے قول میں سچے ہو۔ یعنی جو بات کر رہے ہو اگر تمہیں یقین ہو کہ میں سچا ہوں تو پھر اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم بھی مت کھاؤ۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ جس کو حلف کرنا ہو، قسم کھانی ہو، تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے، ہر چیز سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تو قسم نہیں کھاتے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے بلند اور اعلیٰ مرتبے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی شرف اور عزت کی وجہ سے قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو عزت والا بنایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور عمر کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ لعمرک، قسم ہے تیری جان، تیری حیات اور زندگی کی، عمر کی، کہ بے شک یہ لوگ مدہوشی میں مست ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا کہ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، مشرکین، سورج نکلتے وقت۔ چنگار مطلب چیخ،
فرشتے نے ایک چیخ ماری اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر ہم نے وہ بستی اوپر نیچے کر دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ اوپر نیچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے زمین کے نیچے پر داخل کیا اور اسی طرح ان کو اوپر آسمان پر اٹھایا، حتیٰ کہ آسمان سے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی وہ سب کا سب اوپر آسمان میں پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے ان کو الٹا نیچے اوندا کر کے نیچے گرایا تو وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، اور اوپر سے ان پر پکی مٹی کے کنکر بھی نازل فرمائے۔ تو ان پر عذاب جو نازل ہوا، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ جب عرب سے شام کی طرف لوگ سفر کرتے ہیں تو اردن کے قریب یہ جگہ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا کر یہاں سے گزرتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جن جگہوں پر، جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، وہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خاموشی سے وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ وہاں پر ایسی جگہوں کو تماشا گاہ بنانا یہ بھی انسان کے دل کی سختی کی علامت ہے کہ ایسی جگہ کو دیکھ کر بھی وہ تماشا دیکھ رہا ہے اور عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تختہ الٹا گیا، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق شام کو جانے والے راستے میں اردن کے علاقے کے قریب یہ مقام سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ہے، اور یہ ایک عظیم صحرا کی شکل میں موجود ہے، اور اس کا خاص یعنی ایک خاص قسم کا پانی یہ دریا کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے پانی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی مچھلی یا مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر میت، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور اس کو بحر لوط کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور تیل کے اجزاء زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کل لوگوں کی دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ آثار قدیمہ والوں نے یہاں پر کچھ ہوٹل بھی بنا دیے ہیں، اور آخرت سے غافل لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، اس کو تماشا بھی بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، کہ اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جن قوموں پر عذاب نازل ہوا اور جس جگہ پر نازل ہوا، ایسی جگہوں کو دیکھ کر اور ان قوموں کے واقعات سن کر بھی ہر شخص عبرت حاصل نہیں کرے گا، ہر شخص اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، بلکہ وہی لوگ نصیحت حاصل کریں گے جو دھیان کرنے والے، غور و فکر کرنے والے اور اپنی اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے، یعنی جب بھی کوئی شخص عرب سے شام کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر آتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔